لن تنالوا البر، ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے کمال نیکی، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ خرچ کر لو، مما تحبون، ان چیزوں میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ پسندیدہ چیز ہماری عمر ہے، پسندیدہ چیز ہماری جوانی ہے، پسندیدہ چیز ہماری زندگی ہے، صلاحیتیں ہیں، اوقات ہے، گھر بار ہے، اولاد اور مال ہے، الحمدللہ سب دین پر صرف ہو رہا ہے۔ لن تنالوا البر، ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے پوری نیکی، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ خرچ کر لو، مما تحبون، اس مال میں سے جن سے تمہیں محبت ہو۔ اور صحابہ کے واقعات موجود ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیسے بہترین باغ دیا، وما تنفقوا من شيء، اور جو خرچ کرو گے تم کچھ بھی، فإن اللہ به علیم، بس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اب ایک اشکال تھا، بنی اسرائیل کہا کرتے تھے اہل کتاب کہ اسلام ٹھیک ہے، یہ پیغمبروں کا دین ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ منع تھا، اور آپ مسلمان بڑے دھڑیلے سے پیتے ہیں اور کھاتے ہیں، یہ کیوں؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے اور ان کو عرق النساء ہو گیا تھا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے بطور علاج کے گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے وفادار متبعین نے بھی پھر کہا کہ ہمارے حضرت ہی نہیں کھاتے، ہم کیوں کھائیں؟ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کا غلط عقیدہ بن گیا ہے۔ اور دوسری روایت اس میں مفسرین نے یہ نقل کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئے، حق تعالی کہ حضور نظر مانی کہ خدایا اگر یہ بیماری ختم ہو گئی تو ایک محبوب چیز کا کھانا چھوڑ دوں گا، اور ان کے ہاں محبوب چیز اونٹ کا گوشت تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس قسم کی نظر اس شریعت میں تھی، ہماری شریعت میں نہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے کے قابل چیزیں، سبحان اللہ۔ سن احسن تفسیر سن، کل الطعام، ہر قسم کے کھانے جو شرعاً قابل اکل و شرب ہے، کان حلا لبنی اسرائیل، یہ حلال تھے اسرائیلیوں کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو حرام کیا تھا حضرت یعقوب نے اپنے اوپر، اور امت پر نہیں، اپنے اوپر، من قبل، سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ نازل ہو جاتی توریت۔ توریت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، توریت تو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2500 سال بعد۔ توریت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ توریت پہ تہمت لگاتے ہو خواہ۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، فرماؤ لے آؤ تورات پڑھ کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پس جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ کسی حلال چیز کو حرام کہنا 3 طرح ہو سکتا ہے، مسئلے کو غور کر لو۔ کسی حلال شرعاً کو حرام کہنا 3 طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو کوئی دلیل موجود ہے، کوئی ایسی وجیہ موجود ہے جس کی وجہ سے آپ مجبور ہیں اس کو حرام کہنے پہ، تو جس شخص کے پاس دلیل ہے، وجیہ ہے، وہ ناجائز کہے تو بوجہ تعویل کے درست اور صحیح ہے۔ جو اس دلیل اور وجیہ سے متفق نہیں ہے وہ احتیاط دوسری طرف کر لے۔
دوسرا، حلال کو حرام کہنا طبعاً ہے یا طباً ہے؟ طبعاً، جیسے بعض لوگ موٹا گوشت نہیں کھا سکتے، جانتے ہیں کہ حلال ہے۔ غریب لوگ بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے، پتہ ہے کہ بہت لذیذ ہے لیکن خریدنے میں پیسے لگتے ہیں۔ طبعاً یا طباً، طبیب نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چیزیں آپ نہ کھائے، یہ نہ کھانا بھی درست اور صحیح ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی نہ شرعاً حرام ہے، نہ طبعاً ہے، نہ طباً ہے، بلا وجہ بعض چیزوں سے چھیڑ خانی شروع کی ہوئی ہے، جیسے یہ چیز ہم استعمال نہیں کرتے ہمارا دن اچھا نہیں گزرتا، یہ شرک فعلی ناجائز اور حرام ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، بس یہ وہی لوگ ہیں جو جھوٹ گڑتے اللہ پر، فاولئک هم الظالمون۔